اور اسی سورۃ الفتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، تو ان کے ساتھ ہونے کا جو اثر ہوا ہے، آگے جو صفات ہیں وہ اسی اثر کی وجہ سے ہے نا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، ان کو تم رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھو گے، خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو اثر ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ یہ چار چیزیں بیان فرمائی ہیں. پہلی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کافروں پہ شدت، آپس میں رحمت، اللہ کی عبادت، اخلاص نیت. ٹھیک ہے، لیکن بزرگوں اس میں اللہ نے پہلی چیز کون سی بیان فرمائی ہے؟ یعنی صحبت رسول کا پہلا اثر یہ ہے کہ اس آدمی میں غیرت ہو جاتی ہے اور کفر سے نفرت اور کفر پہ شدت آ جاتی ہے. اپنے دل پہ بھی ہاتھ رکھو. ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین معہ کی تعریف فرمائی ہے، رسول اللہ کے ساتھیوں کی تعریف فرمائی ہے نا. تو اب تعریف جو فرمائی ہے ان کی تعریف ہے، تو جو ان کے تابعدار ہوں گے وہ اچھے ہوں گے برے ہوں گے. اور تعریف کا مقصد بھی بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تعریف کا مقصد بھی بتا دیا ہے کہ اللہ نے ان کی تعریف کیوں کی. تاکہ ان کے ذریعے کفار کو غصہ دلائے، لیغیظ بہم الکفار. تو پتہ چلا ان کی تعریف سے غصہ کس کو آتا ہے؟ والذین معہ، جو رسول کے ساتھ ہیں ان کی تعریف کرتا اللہ ہے. جن کی تعریف اللہ کرتا ہے، اللہ والے ان کی تعریف کرتے ہیں. اور اللہ تعریف کرتا ہے کیوں ہے؟ لیغیظ، یغیظ کا فاعل اللہ ہے. لیغیظ بہم الکفار، کفار مفعول ہے، تاکہ غصہ دلائے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کسی کو غصہ دلانا مقصد نہیں ہے، کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیوں نہیں ہے؟ لیغیظ، تاکہ غصہ دلائے اللہ. جب اللہ کا مقصد ہے غصہ دلانا تو اللہ والے کیوں نہیں دلائیں گے؟ یہ کیا پیس کمیٹی کا بیان ہے کہ جی دل آزاری مقصود نہیں ہے؟ جو رسول اللہ کی دل آزاری کرتے ہیں ان کی کریں گے؟ نہیں سمجھے؟ وہ رسول اللہ کی دل آزاری کرتے ہیں نا. من آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی. من آذانی فقد آذ اللہ. تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی ایذا رسانی کرتے ہیں ان کو کیوں نہ جلایا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے لیغیظ بہم الکفار، کہ اللہ نے تعریف صحابہ کی کس لیے کی ہے؟ تاکہ کافروں کو غصہ دلائے. تو کافروں کو غصہ دلانا تو مقصود ہے، ان کو جلانا تو مقصود ہے. یہ تو پیس کمیٹی کا بیان ہے. وہی کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ وہ نہ جلائے، وہ غصہ نہ دلائے، وہ دل آزاری نہ کرے. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائے، مومنین کو ایذا پہنچائے، حضور کے صحابہ کو بکواس کرے، اور ہمارا مقصود دل آزاری نہیں ہے. بالکل ہے. ارے بھائی قرآن پڑھو. قرآن بات آ گئی ہے دل آزاری کی تو ایک آیت اور سناتا چلوں آپ کو.
حد سے زیادہ صوفی نہ بن جاؤ نا. اشداء علی الکفار یہ بعد میں بھی تو کہا جا سکتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ کافر تمہارے اندر سختی محسوس کریں. وَلْيَجِدُوا امر غائب ہے، یہ کیوں نہیں فرمایا وَغْلُظُوا عَلَيْهِمْ تم ان پہ سختی کرو؟ کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا میں ان کے بڑا خلاف ہوں، بہت سخت انہیں پتہ نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ نہیں چاہیے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ وہ محسوس کریں تمہارے اندر سختی، وہ کہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہے. اعلان برات مقصود ہے، اعلان جدائی مقصود ہے، اعلان نفرت مقصود ہے. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 120 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مدینے کے رہنے والوں کا اور ان کے آس پاس جو بدو رہتے ہیں، یہ ترجمہ مقبول سے پڑھ رہا ہوں ترجمہ، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ کر بیٹھ رہے اور نہ یہ کہ رسول کی جان سے زیادہ اپنی جان کی پرواہ کریں. یہ اس لیے کہ ان کو راہ خدا میں پیاس کی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی رنج پہنچتا ہے تو، بھوک کی تکلیف ہوتی ہے تو، اور کوئی ایسا راستہ چلتے ہیں جس سے کفار کو غصہ دلائیں تو، اور دشمنوں سے کوئی چیز چھین لیتے ہیں تو بہر صورت ان کے لیے عمل صالح لکھ لیا جاتا ہے. تو یہاں ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور راستہ چلتے ہیں، کوئی ایسا راستہ چلتے ہیں جس سے کفار کو غصہ دلائیں تو اس پر عمل صالح لکھا جاتا ہے. بھوک پر بھی، پیاس پر بھی، تکلیف پر بھی، اور ایسی جگہ سے گزرنے پر بھی جس پر کافروں کو غصہ آئے عمل صالح ہوتا ہے. بنیادی یہ چیز ہوتی ہے، تمہیں کافر سمجھتے ہیں اس لیے تمہارے دروازے سے جلوس گزارنا لازم سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں، لیکن وہ تقیہ کی وجہ سے یہ بات کہتے نہیں ہیں کھل کر. زور جو ہوتا ہے جہاں سے تم منع کرو وہاں جو زور ہوتا ہے نہیں یہاں سے گزریں گے. اصل بات یہ ہوتی ہے ان کے سامنے یہ آیت ہوتی ہے کہ جہاں سے گزرنے سے کافر کو جلن ہوتی ہے وہاں سے گزرو. وہ تمہیں کافر سمجھتے ہیں اس لیے وہاں سے جلوس گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے تمہیں غصہ آئے. بات تمہیں نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اس میں تعریف ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب جو ان کے مذہب پر ہوں گے، جو ان کے مذہب پر ہوں گے، جس طرح یہ اللہ کو پیارے ہیں وہ بھی پیارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ان کی تعریف بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں والذین معہ، ان کے مذہب پر کون ہے؟ دیکھو نا جی، والذین معہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ان کا مذہب، ان کا قانون، ان کا عمل. کیونکہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، ان کے علاوہ باقی امام جو شیعہ مانتے ہیں وہ تو اس دور میں تھے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. والذین معہ میں تو نہیں ہے نا. تو والذین معہ میں یہ حضرات ہیں، اور ان حضرات کا کیا ہے؟ ان حضرات کا یہ ہے کہ حضرت علی، ابو بکر، عمر اور عثمان تینوں کی بیعت کرتے ہیں، اور حضرت حسن، حضرت حسین امیر معاویہ کی بیعت کرتے ہیں. تو ان والا دین، ان والا طریقہ تو یہ ہے کہ ان حضرات کی عزت عظمت مانی جائے. سمجھ آ رہی ہے کچھ بات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جو اللہ نے تعریف کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہی دین اپنانا پڑے گا جو رسول اللہ کے ساتھیوں والا ہو. تو جب تک ان فضل من اللہ ورضوانہ وہ ہے، اور ان کی تعریف سے کافر جلتے ہیں. رسول اللہ کے ساتھیوں کی تعریف سے کافر جلتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن کامل ہے. تو اب
جس کو ایمان کامل چاہیے وہ تو ان والے راستے پر ہوگا نا. تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ والے راستے پر کون ہے. کلمہ ان والا سنیوں والا ہے یا شیعوں والا ہے؟ ان والا کلمہ سنیوں کے پاس ہے یا شیعوں کے پاس ہے؟ ان والی اذان والذین معہ والی وہ سنیوں کے پاس ہے یا شیعوں کے پاس ہے؟ ان والی نماز سنیوں کے پاس ہے یا شیعوں کے پاس ہے؟ ان والا سارا دین عقائد و اعمال میں وہ سنیوں کے پاس ہے یا شیعوں کے پاس ہے؟ کیونکہ تعزیت تابوت گھوڑے چھوڑے یہ معاملہ تو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جو ان کا آج مذہب کل ہے. تو اگر اللہ کی رضا چاہیے ایمان چاہیے تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ والے راستے پر چلنا پڑے گا. اور ان کے راستے پر کون چلتے ہیں؟